بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومی دور میں کتاب کا آغاز اور ارتقاء۔ بے شک جب ہم روم کی تاریخ میں کتاب کے ارتقاء سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں روم میں بھی مصر کے پیپرز پر لکھی تحریروں کا ایک وسیع ذخیرہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ رول دونوں ہاتھوں سے پڑھے جاتے تھے، ان کے دونوں سروں پر لکڑی کے دو خوبصورت بیلن جڑے ہوتے تھے۔ ان بیلنوں کی مدد سے کتاب کو دائیں ہاتھ سے کھولا جاتا تھا، بعد میں بائیں ہاتھ کی مدد سے دوبارہ لپیٹ کر کتاب کو بند کر دیا جاتا تھا تاکہ اس بند کتاب کو دوسرا پڑھنے والا آسانی سے دیکھ سکے۔ رول کا حصہ جہاں تک پڑھ لیا جاتا تھا وہاں پر چاندی یا ہاتھی دانت کی بنی شیلفوں پر نشانیاں لگا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ شیلفوں کے اوپر یا الماریوں کے برابر چمڑے کے ٹکڑوں پر کتابوں کا عنوان یا جن مضامین سے متعلق اس الماری میں کتابیں ہوتی تھیں درج کر دیا جاتا تھا۔ گویا یہ قارئین کے لیے ایک رہنما لیبل کا کام دیتی تھی۔ ایک کتاب ایک سے زیادہ رول پر بھی مشتمل ہوتی تھی، جیسے کہ آج کل کئی جلدوں پر کتابیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہیومر کی کتاب ایڈیٹ اور اڈیسی جیسے نامور کتابیں بہت سے زیادہ رولوں پر تحریر کی گئی تھی۔ اس قسم کے رولوں پر کتابوں کا ذخیرہ بہت سے بحری جہازوں پر لاد کر مصر سے روم بھیجا گیا تھا۔ یہ رول مختلف لمبائی اور ضخامت کے تھے۔ ان کی پہچان کے لیے امپیریل اور رائل جیسے الفاظ درج کیے گئے تھے۔ یہی دونوں نام بعد میں کاغذ تیار کرنے والے کارخانوں نے اپنے کاغذ کی شناخت کے لیے استعمال کیے تھے۔ سائنسی مضامین کی تحریر کے لیے بڑی پیپر شیٹس استعمال کی جاتی تھی، جبکہ ادب و شاعری کے لیے چھوٹی شیٹ استعمال کی جاتی تھی۔ رومن افراد یونانی باشندوں کی طرح مخطوطات اور قلمی نسخوں کے بڑے دلدادہ تھے۔ وہ اپنے ذاتی کتب خانوں میں گراں قدر کتابیں جمع کرنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے۔ جولیس سیزر نے روم میں ایک عوامی لائبریری قائم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، مگر اس کے قیام سے پیشتر ہی اس کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ روم کی سب سے پہلی پبلک لائبریری جس نے قائم کی اس کا نام ایسینیس پولیو تھا۔ اس نے ایک کتب خانہ 39 قبل مسیح میں قائم کیا۔ دنیا کے اس عوامی کتب خانے میں جو کتابیں رکھی گئی تھیں وہ پیپرز رول اور پارچمنٹ پر تحریر کی گئی تھی۔ یہ مخطوطات لاطینی اور یونانی زبانوں پر مشتمل تھے۔ اس طرح 350 عیسوی تک روم میں 28 عوامی کتب خانے قائم ہو چکے تھے۔ ان کتب خانوں کے کچھ کھنڈرات تیار کیے گئے جہاں سے ہزاروں پیپرز رول پر مشتمل کتابیں ملی ہیں۔ پارچمنٹ پر کتابوں کی لکھائی کہتے ہیں دوسری صدی قبل مسیح سے پہلے تحریری مواد کے لیے چربی تختے اور جھلیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ 200 قافین میں پرگامن کے بادشاہ کو جب پیپرز دستیاب نہ ہو سکا تو اس نے اس کا بدل تلاش کیا۔ پرگامن ایشیائی کوچک کا وہ علاقہ ہے جو قدیم زمانے سے لکھنے پڑھنے میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ اس خطے میں تقریباً 4000 سال قبل ہتھی قوم نے کتابوں کی خطاطی اور لکھائی میں بڑا نام پیدا کیا۔ مٹی کی تختیوں پر کتاب لکھنے کا زمانہ ختم ہوا تو اس کے بعد تحریر کے لیے جس چیز کو استعمال کیا گیا وہ مصری کاغذ پیپرز تھا۔ اس زمانے میں مصری پیپرز تیار کر کے تحریر کے لیے مختلف مضامین کی کتابوں کے
انبار لگا رہے تھے، ٹھیک اسی وقت پرگامم میں تحریری کاغذ کی شدید قلت تھی۔ پرگامم میں مصری پیپرز کی درآمد کے لیے کوششوں میں ناکامی کے بعد چرمی کاغذ تحریر کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے لیے جانوروں کی نرم کھالیں قابل تحریر بنوائی گئی تھی، اور اس طرح سے یہ صنعت رفتہ رفتہ فروغ پانے لگی۔ چرمی پارچے تیار کرنے کی صنعتیں بھیڑ بکری اور گائے کے بچھڑے کی کھالیں حاصل کر کے بڑی تیزی سے قبول عام ہوئی۔ ان چرمی تختیوں کو لاطینی زبان میں پارچمنٹ کہا جاتا ہے۔ پارچمنٹ پر نقش اور خوبصورت تحریروں کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی بڑی اچھی بنائی جا سکتی تھی، اور اس طرح کتاب کی تیاری میں آسانی بھی تھی۔ لیکن پیپرز کے مقابلے میں پارچمنٹ بہت مہنگا اور قیمتی تھا، اس کا حصول کثیر تعداد میں مشکل تھا۔ چرمی مخطوطات کا رواج 14ویں صدی عیسوی تک رہا۔ پیپرز کی مقبولیت مصر کے بعد روز بروز کم ہوتی گئی، اور وہاں بھی پارچمنٹ کو قبول عام حاصل ہونے لگا۔ کتاب کے سفر کی کہانی جاری ہے۔ اشرف علی صاحب کی کتاب کتب اور کتب خانوں کی تاریخ سے اقتباسات پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس کا کریڈٹ اشرف علی صاحب کو جاتا ہے، انہوں نے اتنی عمدہ کتاب تحریر کری۔ اس میں کتاب اور تحریر کی تاریخ، کتاب کن کن مراحل سے گزرتی ہوئی آج ہمارے سامنے کاغذ کی شکل میں پہنچی، کن کن مرحلوں میں گزرتی ہے، اور کتاب لکھنے کا طریقہ کار کیا رہا ہے، کتب خانوں کی تاریخ، یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اور اسی طرح کی مفید کتابوں سے اقتباسات شارٹ ڈیوریشن ہوگی، 5-6 منٹ 8 منٹ بس، یہ کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور آپ سے ہو سکے تو آپ بھی مجھے بتائیں اپنے کمنٹس میں کہ کس طرح بہتر بنایا جائے اس سلسلے کو۔ اللہ حافظ۔